نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریویژن کریں گے، کائنڈلی بتائیے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ غائب کے لیے یعنی سامنے تم مخاطب، سامنے تم تم مخاطب جی تم عربک میں حاضر کے جی واحد کے لیے کا کا، تو ہم نے کیا اس کا کیچ ورڈ کیا بنایا؟ ربو کا ربو کا، جزاک اللہ۔ اس کا کیا ہے؟ یہ جمع ہے کم قوم، تو کیا کیچ ورڈ ہوگا؟ ربو کم جزاک اللہ۔ اس کا کیا ہے؟ وہ ہو، یہ ہے ہو اور کیچ ورڈ کیا ہے؟ ربو ہو جزاک اللہ۔ اس کا ہم جزاک ربو اللہ، ہم اور کیچ ورڈ کیا ہے؟ ربو ہم ربہم۔ ہم نے یہ جو ضمائر ہیں کا، کم، ہو، ہم، اس کے متعلق ایک خصوصیت پڑھی ہے کہ یہ کہاں کب آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ شروع میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے؟ آخر میں جی جی آخر میں آتا ہے۔ تو جس لفظ کے آخر میں آئے تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ جس لفظ کے آخر میں آئے وہ ناؤن ہوگا۔ علامت ہے کس چیز کی؟ لفظ میں ہمارے پاس تین کیٹیگری ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو جی یہ اسم اسم کی، جزاک اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے پڑھا جی کہ ضمائر جو ہیں آخر میں آتے ہیں، یہ والے اٹیچ جی ہوتے ہیں، اور جس لفظ کے آخر میں آئے تو وہ علامت کیا ہے کہ وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم اسم ہوگا، ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی 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 سارا آپ نے کل اٹینڈ کیا تھا یہ کلاس؟ جی سر کل کی تھی میں نے اٹینڈ۔ یہ مجھے بتائیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر الشیطان ہے، شروع میں الف آیا تو یہ معرف ہے۔ ٹھیک، الف لام ال آیا ہے، معرفہ ہے۔ جی اور یہ احدن ہے تو آخر میں تنوین ہے تو یہ نکرہ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ کیا ہے لفظ یا حرف؟ الف الف، اور الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش ہو تو کیا پڑھیں گے؟ حرکات۔ حرکات۔ حرکات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الف کے اوپر اگر حرکت ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ، حمزہ ٹھیک ہے؟ اور الف لام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاص۔ خاص، یعنی معرف خاص ہے، معنی خاص ہے، لیکن اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ معرف باللام، معروف معرب باللام معروف، پہچانا ہوا بی معرف ساتھ باللام اللام، الف اور لام سے، ٹھیک ہے نا؟ جی معروف ہوا ساتھ الف لام کے، معرف باللام، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک۔ سارا بتائیے گا معرف باللام کا معنی کیا ہے؟ معرف معروف سے نکلا، معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا، مشہور، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بی کا مطلب ساتھ اللام الف اور لام، یعنی پہچانا ہوا، مشہور ہوا ساتھ الف لام کے، پراپر ناؤن۔ دیکھیں ناؤن پراپر ہو جاتا ہے نا، بوائے اگر دا آ جائے تو پراپر ناؤن ہو جاتا ہے نا۔ جی میم کہیں آپ بتا دیں گے معرف باللام سے کیا مراد ہے؟ ال جو ہے وہ جب اسم کے پہلے لگتا ہے تو وہ کسی خاص کو ظاہر کرتا ہے کہ خاص ہے، اور معرف باللام جو لفظ خود ہے یہ معرف معروف سے نکلا، یعنی اس کو خاص کر دیتا ہے، باللام یعنی لام کے ساتھ۔ الف اور لام کے ساتھ، اللام ہے نا، الف اور جی لام۔ الف اور لام کے تو ساتھ جی الف لام، اب بات اس کو اس لیے ہم اللام کہتے ہیں، معرف باللام، ٹھیک ہے نا؟ اور لام جی کو کہتے ہیں لام تعریف، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلیں جزاک اللہ۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے معرفہ میں الف لام، معرف باللام، اور نکرہ میں تنوین، یہ کس چیز جی کی علامت ہے؟ ام، معرف باللام اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو وہ لفظ کیا ہوگا؟
اسم اسم معرفہ معرفہ اسم ہوگا اور اس میں معرفہ ہوگا. اور اگر جی کسی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم نکرہ. اسم اور کون سا ہوگا وسعت کے لحاظ سے؟ نکرہ. نکرہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے 3 علامتیں دیکھ لی. ضمیر اگر کسی لفظ کے آخر میں اٹیچ ہو تو وہ لفظ اسم ہوگا. ٹھیک. جی اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام معرف باللام ہو تو وہ اسم ہوگا، اور اسم کون سا ہوگا؟ معرفہ. اگر معرفہ. کسی جی لفظ کے آخر میں تنوین ہو تو اس لفظ کو ہم کہیں گے اسم، اور وہ لفظ کیا ہوگا؟ نکرہ. نکرہ. جی جزاک اللہ. جی یہ ہم نے کیا دیکھا تھا یہاں پہ؟ جی واحد اور جمع بن جاتے ہیں، جیسے عالم سے عالمین، مومن سے مومنین، طیبہ سے طیبات. تو آپ کیسے ان کو بلا رہے تھے؟ اینا 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 اونا اونا آتن. تو اینا اونا اگر لگے گا تو یہ کیا ہوگا؟ مذکر. جمع ہو جائے گا. جمع ہو جائے جی گا. جمع ہو جائے گی. پلورل بن جائے گا. تینوں کو جب لگائیں گے تو جی یہ جمع ہو جائے یہ گی. علامتیں ہمیں کون کون سی عدد اور جنس کے لحاظ سے ہمیں مدد دیتی ہیں کام میں؟ اینا اونا آتن یہ تو علامت ہو گئی. علامت ہوگی. عدد کے لحاظ سے ہمیں کیا بتائیں گی کہ جس لفظ کے آخر میں یہ ہوں گے تو وہ عدد کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ عدد کے لحاظ سے وہ واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا. جمع ہوگا. جزاک اللہ. ایک تو ہمیں یہ علامت بتا رہی ہے عدد کے لحاظ سے کہ وہ لفظ کیا ہوگا؟ جمع ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ عالم ایک عالم، عالمین کئی عالم. جی کائنات میں کئی عالم ہے نا، اسپیس ہے، لینڈ ہے، ایئر ہے، اوشن ہے، پانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی اور جنس کے لحاظ سے ہمیں اینا اونا کیا بتائے گا کہ یہ لفظ کیا واحد. ہوگا جنس کے لحاظ سے؟ جنس کے لحاظ مذکر. سے یہ مذکر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اینا اونا بتائے گا کہ مذکر ہے، اور آتن کیا بتائے گا جنس کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ مونس. مؤنث. اگر ہم نے معرفہ کرنا ہو اس کے ساتھ تو ہمیں کیا لگانا ہوگا؟ الف لام. الف لام شروع میں آخر میں؟ شروع میں. شروع میں. تو الف لام عالمین کے ساتھ لگائیں تو کیا بنے گا؟ العالمین. العالمین. جزاک اللہ. الف لام مومنون سے لگائیں تو؟ المؤمنون. جزاک اللہ. الف لام الطیبات تن کے ساتھ لگائیں تو کیا ہوگا؟ الطیبات تو یہ تو کیوں لگایا؟ تن کیوں نہیں کیا؟ الطیبات تن کیوں نہیں کیا؟ یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ جو آتن ہوتا ہے جب اس کو ہم یعنی کہ معرفہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یعنی اس کو نہیں اس کو ٹھیک ہے معرفہ لے کے جا رہے ہیں، الف لام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو الف لام لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی جمع شکل آ رہی ہے الطیبات، تو پھر وہ تنوین ہٹ جائے گی اور ایک حرکت رہ جائے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ طیبات کے آخر میں تنوین ہے، ال لگ گیا تو ال کے ساتھ تنوین نہیں رہتی. ہاں یہ بات ہے. واحد حرکت پہ لیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بات تن، یہ جو گولتا ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے واحد میں؟ طیباتن، طالباتن، جامعاتن. یہ تنوین ہے. یہ گولتا جو ہے نا طیباتن کی گولتا کیا ہوتی ہے؟ طالباتن، طالب، طالباتن، جامعاتن. یہ کیا بتاتی ہے جنس کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں اور یہ مؤنث ہوگی. کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. جزاک اللہ. اور یہ عالمین مومنون طیباتن کیا ہے؟ اب نکرہ ہے. یہ نکرہ کیونکہ ال نہیں ہے. کیونکہ ال نہیں ہے.
ال نہیں ہے اور تنوین بھی طیباتن میں تنوین ہے، باقیوں میں تنوین نہیں ہے، لیکن ال بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی جبکہ معرفہ میں دیکھیں تو الف لام لگا ہوا ہے اور طیبات ان کے ساتھ تنوین نہیں ہے. نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی اچھا جی. یہ محمدن، اس میں میم ہا اور میم کے اوپر جو حرکات ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب. نہیں، شروع میں کیا ہوتا ہے؟ شروع و درمیان میں حرکات. حرکات. جزاک اللہ. حرکات. اور آخری حرف دال ہے، اس کے اوپر تنوین ہو یا دال کے اوپر پیش ہو تو کیا کہیں گے؟ اعراب الحرکات. ماشاء اللہ، اعراب الحرکات. کلیئر ہوگی بات؟ جی کوئی شک؟ جی نہیں ٹھیک. clear. ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی، ابھی ہم اعراب الحرکات کو پڑھ رہے ہیں، کس کو پڑھ رہے ہیں؟ اعراب اعراب الحرکات. یعنی کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے، اگر ایک جی پیش یا دو پیش ہو تو اس لفظ کی حرکت حالت کیا کہیں گے ہم؟ کس حالت میں ہے؟ رفع. رفع. رفع میں. اگر ایک زبر ایک یا دو زبر ہوں یعنی تنوین ہو تو ہم اس کی حالت کو کیا کہیں گے؟ نصب. نصب. اور اگر ایک زیر اور دو زیر ہوں تو ہم اس کی حالت کو کیا کہیں گے؟ جر. جر. مثلا الحمد اور احد میں رفع کیوں کہتے ہیں ہم اس کو؟ دال پہ پیش ہے. اور ہے اور دوسری احدن بات میں پر تنوین. احدن دال تنوین پہ دو پیش. دو پیش. تنوین. جزاک اللہ. الحمد کیا ہوگا وسعت کے لحاظ سے، اور احد وسعت کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ الحمد معرفہ. ماشاء احد اللہ. نکرہ. جزاک اللہ. جی. نصب. المستقیمہ اور حمدن، اس کی حالت کیا ہے؟ نصب ہے. نصب ہے. ہم نصب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مستقیمہ کے آخر میں زبر ہے اور حمدن کے آخر میں دو زبر ہیں. جزاک اللہ. تو حالت کیا ہوگی؟ نصب. اس میں وسعت کے لحاظ سے بتائیں نکرہ کون ہے اور معرفہ کون سا ہے؟ المستقیمہ جو ہے وہ معرفہ. معرفہ ہے. جزاک اللہ. کیوں ہے؟ حمدن کیونکہ اس میں ال لگ گیا ہے. جزاک اللہ. اور حمدن ہمیں نکرہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین لگی ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اب ہم آگے تیسری حالت ہے جر. الرحمانی اور آیونن، یہ جر میں کیوں ہے؟ نون کے نیچے زیر ہے جی. اور آجنن کے نیچے دو زیر ہے. جزاک اللہ. تو تنوین. حالت کیا ہوگی؟ جر. اب یہ جی اور وسعت اور اب وہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا، معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی ٹھیک. محمدن ہم نے کہا تھا یہ حرکات ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کہا تھا نا ہم نے. جی جی. کوئی شک کسی قسم کا اس سبق میں؟ نہیں سب. ابھی تو ٹھیک ہے. چلے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ آپ نے ریویژن کی ہے، اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد کہ آپ کو کتنا فرق پڑے گا قرآن کو سمجھنے میں، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے.